कामयाबी का पैगाम। पहली मुलाकात। بعض लोग آپ کے ساتھ سالوں کی مسافت طے کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کو اپنے معلوم نہیں ہوتے۔ آپ کے اور ان کے دلوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ حائل ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی اچانک اجنبی ملتا ہے اور چند لمحات کی ملاقات میں وہ ہمیں اپنا معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ ہر انسان اس شخص کی سنگت یعنی کمپنی میں زیادہ لطف محسوس کرتا ہے جو اس کو بہتر طور پر جانتا ہو اور وہ اس شخص کی فطرت اور عادات سے خود بھی واقف ہو۔ کسی کے ساتھ پہلی ملاقات میں آپ کے متعلق جو تاثر بنتا ہے دوسرا شخص اسی تاثر کو لیے پھرتا ہے۔ ایک اچھا پہلا تاثر یعنی فرسٹ امپریشن وہی ہے جس سے صحیح طور پر آپ کی ذات کی عکاسی ہو۔ جو آپ ہیں وہی آپ دوسرے کو محسوس کروائیں اور دوسرا بھی آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق جان لے تو آپ کا دیا گیا تاثر بالکل درست ہوتا ہے۔ حقیقت یہ کہ آپ کسی پر اچھا تاثر تبھی مرتب کرتے ہیں جب آپ اپنی ذات سے مکمل طور پر آشنا ہوں، خود اعتمادی کا جذبہ آپ پر غالب ہو اور دوسرے کی فطرت یعنی نیچر کو بھی سمجھ سکتے ہوں۔ یقیناً یہ کوئی آسان کام نہیں کیونکہ تھوڑے علم، بغیر کسی کوشش کے اور بے ساختگی کے ساتھ آپ کسی پر مثبت تاثر مرتب نہیں کر سکتے۔ کسی کو جب بھی پہلی بار ملیں تو یہ یاد رکھیں کہ لوگ آپ سے زیادہ اپنی ذات کو اہمیت دینے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی وابستگیوں، عقائد و نظریات اور خیالات کا احترام کریں۔ پہلی ملاقات میں اپنی ذات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کریں کیونکہ کہا جاتا ہے have more than you show۔ لوگ عموماً پہلی ملاقات میں دو طرح کے رویے اپناتے ہیں، یا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور واضح طور پر بات چیت کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ایسے لوگ خاموش نظر آتے ہیں یا آنکھیں چرائے پھرتے ہیں۔ دوسرے طرح کے رویے کا انتخاب بہت زیادہ غلط ہے کیونکہ کچھ لوگ شوق ہو کر اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار اور تعلیم یافتہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی ذات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تو آپ ایک بڑی مصیبت گلے میں ڈال لیتے ہیں کیونکہ ملنے والا آپ سے ضرورت سے زیادہ توقعات وابستہ کر لیتا ہے جن پر آپ آگے چل کر پورا نہیں اترتے اور رسوا ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے شخص کو اپنے پرانے بولے جانے والے جھوٹ یاد رکھنے کی زحمت کرنا پڑتی ہے۔ لوگ تذکیر ہو بھی سکتے ہیں، کاش چہرے پڑھا کرے کوئی۔ جب آپ کسی نئے شخص کو ملیں تو فوراً یہ سوچئے کہ اس کی آنکھوں میں کیا خواب چھپے ہیں، آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں اور اس شخص کا کن باتوں میں انٹرسٹ ہے۔ اس طرح آپ اس شخص کے دل میں جگہ پا لیں گے۔ کہتے ہیں کسی عرب پتی نے ایک مصور کو دل کی خوبصورت تصویر بنانے کو کہا اور منہ مانگے پیسے دیے۔ مصور کئی دنوں کے بعد تصویر بنانے میں کامیاب ہوا اور اس نے عرب پتی سیٹھ کو وہ تصویر پیش کر دی۔ سیٹھ صاحب نے جب وہ تصویر دیکھی تو انہیں بہت بھلی معلوم ہوئی، لیکن ایک بات بڑی عجیب لگی کہ دل کا خوبصورت سا ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ بند ہے اور اس کے باہر کوئی ہینڈل بھی نہیں لگا۔ سیٹھ کے اعتراض کو سننے کے بعد مصور بڑے اطمینان سے بولا، سیٹھ صاحب، دل کا دروازہ ہر کسی کے لیے نہیں کھلتا اور اس دروازے کو آپ باہر سے نہیں کھول سکتے بلکہ اس کا ہینڈل اندر لگا ہوتا ہے، اس لیے یہ اندر سے کھلتا ہے۔ اسی طرح جب آپ ایک اچھے تاثر کی فضا پیدا کرتے ہیں تو آپ سے ملنے والے کے دل کا دروازہ آپ کے لیے کھل جاتا ہے۔ ہر کسی کی پسند اور ناپسند مختلف ہے۔ کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بات غور سے سنی جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس سے ہمدردی کی جائے اور کوئی آپ کی مسکراہٹ پر دل ہار جاتا ہے۔ پھر بھی پہلے تاثر میں اگر آپ اس کے دل میں جگہ بنا لیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں جس کو ایک بار ملا اس کی ذات کا حصہ بن گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے رویے اور انداز ہیں جن کو اپنا کر آپ ایک اچھا تاثر قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ نئے ملنے والوں نے آپ کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا ہوتا کہ وہ آپ کو پوری طرح جان سکیں۔ آپ ایک مؤثر تاثر قائم کرنے کے لیے درج ذیل اقدام پر عمل کریں۔ نمبر 1، ہر رشتے ناطے کی بنیاد خلوص پر قائم ہوتی ہے۔
اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ دوسرے کا بھلا کیے بغیر آپ کبھی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس اصول کو ون ون ریول کہتے ہیں، یعنی خود بھی جیتیں، دوسروں کو بھی جیتنے دیں۔ نمبر 2، اپنی ذات کو جانیں، خود کو پہچانیں۔ اپنے رویوں، جذبات، انتخاب اور اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے خود کو جانیں۔ اس طرح آپ اپنی ذات کے حوالے سے ایک واضح تصور اپنے ذہن میں بنا لیں گے اور خود اعتمادی سے دوسرے کو اپنا تعارف پیش کر سکیں گے۔ نمبر 3، اپنا ایک نام منتخب کریں جو آپ کی کسی خاص صفت کے ساتھ منسوب ہو۔ مثلا آپ دوسروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے آپ کو درد دل کی دولت سے نوازا ہے، تو آپ اپنا نام باوفا رکھ سکتے ہیں۔ یہ نام آپ کی اپنی زبان سے ظاہر نہ ہو بلکہ آپ کے کردار اور عمل کا حصہ بنے۔ ہر ملنے والا آپ کے رویے سے متاثر ہو کر خود بخود آپ کو وفادار دوست سمجھے گا۔ مختلف صفات کے حوالے سے باہمت، بے لوث، ہمدرد، محب وطن اور رہبر و رہنما وغیرہ منتخب کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، کسی سے کبھی بھی ملاقات ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ضرور پوری کریں۔ السلام علیکم کہیں، تھوڑی سی بلند آواز میں، ہاتھ ملائیں، پورا ہاتھ ملائیں اور گرم جوشی کا مظاہرہ کریں۔ چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔ مسکراہٹ آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے دوسروں کے ساتھ آنکھیں ضرور ملائیں۔ گلے ملیں، کندھے نہ ملائیں بلکہ سینے سے سینہ ملائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہوئے ملتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو کر جنت کے انعام کا حکم فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنیں۔ اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیں۔ آپ کے افکار اور نظریات کا اندازہ آپ کی گفتگو سے لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ جو کچھ نظر آ رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہے۔ لوگ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 6، اچھی عادات اپنائیں۔ وہ لوگ جن سے مل کر آپ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان کی شخصیت کا مطالعہ کریں۔ آپ کو ان میں بے شمار غیر معمولی عادات نظر آئیں گی۔ یہ لوگ دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، یعنی کیئرنگ ہوتے ہیں۔ ان کو اپنا موقف واضح طور پر بیان کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ کسی کی بات نہیں کاٹتے اور نہ ہی کسی کی تذلیل کرتے ہیں۔ ان کو کسی کی رائے سے اختلاف ہو تو بہت خوبصورت انداز میں اختلافات کو بیان کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو نہ کہنا پڑے تو سننے والے کو برا محسوس نہیں ہوتا۔ متاثر کن شخصیات کی فہرست بنائیں، پھر ایسی عادات و اطوار منتخب کریں جو آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 7، دوسروں کی غلطیاں تلاش نہ کریں اور اگر اپنی غلطیاں ظاہر ہوں تو فوراً معذرت کر لیں۔ معافی مانگنے والا بڑا بہادر ہوتا ہے اور معافی دینے والا اس سے بھی بڑا بہادر ہوتا ہے۔ نمبر 8، پہلا تاثر ایسا دیں کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کریں اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیں۔ نمبر 9، کبھی کسی کے پاس بھکاری بن کر مت جائیں۔ اگر آپ کچھ اغراض و مقاصد بھی رکھتے ہیں تو فوراً یہ سوچئے کہ آپ اس شخص کے کس کام آ سکتے ہیں اور کس شعبے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس طرح آپ جذباتی اعتبار سے اعتماد محسوس کریں گے۔ نمبر 10، کسی بھی اجنبی سے ملتے ہوئے یہ سوچئے کہ کیا پتہ ہم نے دوبارہ ملنا ہے یا نہیں، اس لیے آج کی ملاقات کو ناقابل فراموش بنا دیں۔ محبت اور احترام سے پیش آئیں۔ ہر شخص آپ کی محبت اور شکریہ کا مستحق ہے۔ نمبر 11، زبان میں شائستگی اور مٹھاس پیدا کریں۔ میٹھی زبان تو پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ نمبر 12، ہو سکے تو پہلی ملاقات میں ہی دوسرے شخص کی کوئی خوبی تلاش کریں اور اس کو ضرور بتائیں۔ اس طرح وہ آپ کی قدر کرے گا اور آپ کو کبھی بھلا نہیں سکے گا۔ یاد رکھیں، بعض معاملات کا ہمارے پاس صرف ایک موقع ہوتا ہے۔ پہلا تاثر یعنی فرسٹ امپریشن بنانے کا بھی ایک ہی موقع آتا ہے، اور اگر ہم یہ موقع گنوا دیں تو بعد میں ہم لاکھ افلاطون بنتے پھریں، لوگ ہمیں اچھا تصور نہیں کرتے۔